प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में 7 अफराद शहीद और 33 जख्मी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। लबनान पर फिजाई हमला, 14 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा सामने आया है। कहते हैं भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने वाला था, तिजारत की बुनियाद पर जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तहादी करार दे दिया। सदर बाइडन ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में इशाया दिया। सऊदीया की अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी जेर बहस रही। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का केस, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था, अदलिया के मामलात का भी जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 22,000 मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल होंगे। इंसानी तरक्की पंजाब तक महदूद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल अबतर। बलूचिस्तान के 17 अजला इंतहाई खराब सूरत हाल से दो चार, जबकि पंजाब का कोई जिला ऐसी हालत में नहीं। पाकिस्तान की शहरी आबादी 88% तक पहुंच गई, वर्ल्ड बैंक का इंकशाफ। एक तरफ सूबों की ये कैफियत है और दूसरी तरफ NFC अवार्ड का मामला भी अहम है। ये तमाम सूरत हाल है जिस पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो बात करनी है जो गजा में हम देख रहे हैं कि एक तरफ जंग बंदी, दूसरी तरफ ISF की बात हो रही है। फिर ISF में कौन कौन से ममालिक अपनी फौज भेजेंगे, कल उसकी करारदाद के ऊपर जो है वो मंजूर हुई। और ये दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से जो खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करें, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है और ख़ास तौर पे जो अफसोसनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमने देखा है कि इमरान खान की बहनों के साथ रात को मुबैना तौर पे, या उनका ये कहना है कि हम पर तशद्दुद किया गया या जिस तरह का उनसे सलूक रवा रखा गया, उस पर क्या कहेंगे? जी, ज़ाहिर है उसकी मज़म्मत की जा सकती है, किसी किस्म का भी तशद्दुद, और ख़ास तौर पे फिर ख़वातीन पे, और वो ख़वातीन जो कि नॉन पॉलिटिकल भी हैं, सियासत से उनका डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, वो क्या कह रही हैं कि वो अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं। ये एक बुनियादी हक़ है, मगर एक हमारे यहाँ एक रवायत है कि जो सियासत में या इख्तियार में आ जाता है, हुकूमत में आ जाता है, वो अपना माजी भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है बेनज़ीर नुसरत भुट्टो साहब के सर फटे हुए हैं, जेलों में रही हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो है अपने बच्चों को लेके दर बदर जो है फिरती थी थानों में, तो उनके साथ भी ये टॉर्चर होते रहे हैं। फिर कुलसूम नवाज शरीफ जब वो सियासत में उनकी गाड़ी को उठा लिया गया, तो मरियम के साथ भी ये ज़्यादती होती रही है। मगर ये इसको कहीं ना कहीं इस साइकिल को रुकना चाहिए, तो इसकी बहरहाल मज़म्मत की जाती है। और क्यों इतने इनसिक्योर क्या है, क्या हो जाएगा अगर ये बहरे अपने भाई से मिल लेंगी। और मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदी की बात भी नहीं है। एक नॉन इशू का मुल्क के अंदर और बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, खित्ते के अंदर मसाइल हैं। तो एक आप और मैं इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं प्राइम टाइम के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके असली जो आप पूछ रही थी इंटरनेशनल। हम क्योंकि अपने ज़ाती और अंदरूनी सियासत के अंदर इतना फंसे रहते हैं कि हम गौर नहीं कर रहे कि इस वक्त हमारे खित्ते में, हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर पे तो एक कशीदगी चल रही है, एक वर्चुअल जंग की सूरत हाल है, और खित्ते में भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। मगर गाज़ा, हम क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर कंट्री हैं, वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री हैं, और हमें डायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट आता है। और अभी ये डिस्कशन हो रही है कि हम भी, क्योंकि मुस्लिम ममालिक ने अरब ममालिक समेत जो है वो एक पीस एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की निगरानी में किया गया था, उसके बाद से अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक ड्राफ्ट मंजूर करवाया गया है, जिसके तहत के ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसके ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मोहर लग गई है। ये वाज़ेह रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, जिसका एक महदूद दायरा इख्तियार होता है, ये वो नहीं है। ये लार्जली अमेरिका की निगरानी में इसके अंदर इसराइल का एक बड़ा कलीदी रोल होगा, और इसके अंदर मिस्र को भी एक रोल दिया गया है। और उन्होंने वहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर जिक्र है डीमिलिटराइज करवाना है।
ابھی اس کے یہ واضح خطوط نہیں ہیں کہ آئی ایس ایف کی اندر کن کن ممالک کی افواج ہوں گی. اس پہ بھی بحث کریں گے کہ کیا ہم جب تک یہ واضح نہیں ہوتا یہ کیا رول ہے, ہم بھیجنا پاکستان جیسے ملک کو یہ افواج اپنی بھجوا سکتے ہیں کہ نہیں بھجوا سکتے ہیں, کیونکہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہیں, بہت زیادہ سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نان سٹارٹر بن گیا کہ یہ اس سے سیز فائر جو اس کی واحد خوبی تھی کہ کم از کم وہاں پہ سیز فائر ہو جائے, جو ظلم و ستم 2 سال سے چل رہا ہے وہ رک جائے, وہ نہیں رک پا رہا. اور اسرائیل کی جانب سے بھی اس کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں میں غزہ میں 7 افراد شہید ہو چکے ہوئے ہیں, 33 زخمی ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ معاملہ نہیں چہرا. سو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ سیز فائر ٹھہرتا ہے نہیں ٹھہرتا, کیونکہ حماس نے اس کو اپوز کر دیا ہے, فلسطینی اتھارٹی کے میجر سیکشن نے اس کو قبول کر لیا ہے مشروط طور پہ, اور یہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈرافٹ ہے سیکورٹی کونسل کا, اس پہ ڈی ملیٹرائز کرنے کا وہ ہے. مگر جو اسرائیل کا جو بیانات آ رہے ہیں نیتن یاہو کے, ایک تو وہ بات کر رہے ہیں حماس کو ڈی ملیٹرائز کروانا, ان سے اسلحہ لینا, اور دوسرا وہ اس پہلے ڈرافٹ کے اندر کیونکہ پیلسٹینین کے 2 ریاستی حل کا کوئی ذکر نہیں تھا, تو یہ جو بلو ڈرافٹ آیا جس کی فائنلی پھر جو پاس ہوا, جس کے لیے چین اور روس نے ایبسٹین کیا, اس کے اندر جو ہے ایک مبہم سا اشارہ دیا گیا ہے کہ مستقبل میں اگر حالات سازگار ہوں گے تو پیلسٹینین نمائندگی حکومت کے اندر ہو سکتی ہے. کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی واضح قسم کا اس کو بیان نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے مسلمان ممالک اور پاکستان جیسے ملک بھی جو ہے تھوڑے سے مزید تفصیلات چاہیں گے. اور کیا یہ, اور نیتن یاہو نے اس کے باوجود کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سراہ رہے ہیں, انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کسی قسم کا فلسطین کو ریاست ماننے کا ہمارے کسی طور پہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا. سو ان کی طرف سے اور اشارے آ رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے اور آ رہے ہیں. ڈرافٹ کچھ کہہ رہا ہے, ابھی تفصیلات اس کی آئی نہیں ہیں. آپ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں, پھر میں ان سے یہ پوچھوں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثقلین امام صاحب نے. دونوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی, دونوں کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. دانیال چودھری صاحب, آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا ثقلین امام سے پہلے ذرا اس کا تجزیہ لے لیں کہ ثقلین, آپ نے شاید ابتدائی میرا تھوڑا سا سنا ہوگا کہ یہ اب جو اگلی سٹیج پہلی کہ یہ ڈرافٹ سیکورٹی کونسل کی اب مہر لگ گئی ہے, تو کیا امکان ہے اب غزہ میں امن کا اور مستقبل میں اس کے ٹھہرنے کا, سیز فائر کے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مجھے دعوت دینے کا. دوسرے میں دانیال عزیز صاحب کی میں تعریف میں ایک بات کروں گا. میں ان کو ایک بہت ہی عظیم باپ کا بیٹا سمجھتا ہوں, انور عزیز صاحب. ثقلین صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے بھئی. پروڈیوسر صاحب, ثقلین صاحب کی ذرا آڈیو ٹھیک کیجئے گا. ثقلین, آپ کو ہماری آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ جی, آپ کی آواز بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. جی, آپ ثقلین آپ کی آڈیو یہ ٹھیک کرتے ہیں جب تک میں. جی آ رہی ہے آواز. ابھی آ رہی ہے, ابھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ آ گئی ہے. ٹرائی کریں. ہاں, میں صرف یہ ابتداً ایک لمحے کے لیے 30 سیکنڈ میں صرف کہوں گا کہ دانیال عزیز کے ساتھ مجھے اس پینل پہ بیٹھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے باپ ایک بہت عظیم سیاستدان رہے ہیں جن کی کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کی سیاست میں اور جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ہیں. انہوں نے جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے والد نے جو تختہ پلٹا تھا خواجہ صفدر کو ہروا کر اور فخر امام کو اسپیکر بنوانے میں, وہ تاریخ کا بہت بڑا موڑ ہے. تو ہم سب کا بڑا ان سے تعلق رہا ہے. اسلام آباد اور پاکستان کے بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان سب کو ان سے سیکھنے کا بہت بڑا موقع ملا, اور یہ ہمارا ہمیشہ اعزاز رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, تو اچھا میں بات ہوں, جو اقوام متحدہ نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ اس نے ٹرمپ کے پیس پلان کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے. اس طرح کہ جو ٹرمپ کا پیس پلان جو بھی ہے غلط ہے, اچھا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کیونکہ چائنا نے اور روس نے اس کو ویٹو نہیں کیا, وہ ایبسٹین رہے, تو ایک لحاظ سے چائنا اور روس نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے, ناپسندیدگی کا اظہار کیا, بلکہ روس نے تو اپنی خود ایک
रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश की थी। दानियाल चौधरी साहब, हमारे लिए बड़ा ये एक इशू है कि वहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पे अफवाज वहाँ पे भिजवाएंगे, तो क्या ऐसे हालात में जब क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि डीमिलिटराइज करवाना हमास को उसके एजेंडे में होगा, और पैलेस्टाइन जो कि हमारा हमेशा से पोजीशन रही है दो रियासती हल के लिए, उसके बड़े मुबहम इशारे हैं, इन हालात में क्या हमारे लिए हम ये अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ अपनी अफवाज भिजवाना? और ओवरऑल ज़रा बताएं कि इसके अमन बरकरार रखने के क्या इम्कानात हैं इस ड्राफ्ट के पास, रेजोल्यूशन के पास होने के बाद? जी, मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा वाक़या अभी चंद घंटे पहले हुआ है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन को विज़िट किया है। वहाँ पर उनको बहुत इसरार किया गया, मुख्तलिफ़ न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से ये मालूम पड़ा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड्स में शमूलियत का ऐलान करें, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिकली उस पर इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक से क्लियरली एक टू स्टेट सलूशन हमारे सामने नहीं आता हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। और उसमें उन्होंने एक हेल्थी डिस्कशन के लफ्ज़ इस्तेमाल करके तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उन्होंने एक तरीके से माजरत कर ली। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में क्लियरली ये सऊदी अरेबिया का ये करना मामूल की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन हालात में जबकि सब चाहते हैं कि वहाँ पर पीस आए, फिर भी इस बात से कतरा जाना कि हम नहीं समझते कि मामलात कोई ठीक बैठ रहा है। इसी तरह से जो सकलैन साहब ने ज़िक्र किया मेरे वालिद साहब का, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी बहुत मेहरबानी है। उनकी 23 नवंबर को उनकी बरसी हो रही है, मैं सबको बताऊंगा आपका पैगाम। बहुत शुक्रिया जी। सकलैन, ये इस वक्त क्योंकि एज वी स्पीक, क्योंकि MBS मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में दौरा चल रहा है, और क्या शानदार किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया है, और वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और जिस तरह अभी दानियाल ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि सब तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने ये ही कहा कि जब तक दो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर वो तभी सोचा जा सकता है कि अगर दो रियासती हल जो है उसकी तरफ हालात जाएंगे। अब ये बहरहाल मुसलमान ममालिक के अंदर कमज़ोर भी मुल्क हैं, मजबूत मुल्क भी हैं, एक प्रेशर रहेगा अमेरिका की जानिब से कि इन ISF के अंदर अपने दस्ते भेजें, अफवाज भेजें। तो क्या अब सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? बहरहाल सऊदी अरेबिया एक लीड करता है, काफ़ी हमारे जैसे मुल्क सऊदी अरेबिया की तरफ निगाहें रखते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सऊदी अरब ने जो पोजीशन ली है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान ने, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना होगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सऊदी अरब की ये पोजीशन जो है ये शाह फैसल के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन फ़लस्तीन की हालत जो है वो शाह फैसल के ज़माने से लेकर आज तक बदलती चली गई है। वहाँ पे ओस्लो अकॉर्ड भी हो गया, वहाँ पे इंतफादा 2 मरतबा हो चुकी हुई है, वहाँ पे कई मरतबा जंगें हो चुकी हुई हैं, वहाँ पे गज़ा में अलग इक़्तिदार हमास के पास रहा है, गरब उर्दन में पैलेस्टीन अथॉरिटी जो अल-फतह PLO वगैरह उनके पास इक़्तिदार है, महमूद अब्बास वगैरह के पास है, और इसराइल ने पूरी तरह बर्बादी भी कर दी हुई है। तो यहाँ पे हम अभी भी अगर वो ही नुक्ते पे रहते हैं कि अगर आप हमें एक मुबहिम सा भी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने ये नहीं कहा कि हमें आप 2 स्टेट सोल्यूशन दें या फ़लस्तीनी रियासत बना कर दें, उन्होंने ये फरमाया है कि अगर आप उसका एक हमें रोड मैप की इब्तदा ही दे दें, यानी बहुत ही वाज़ेह अल्फाज है, उन्होंने रियासत नहीं मांगी है कि हमें फ़लस्तीनी रियासत दें, उन्होंने कहा कि अगर हमें उसका एक रास्ता ही बता दें कि इस रास्ते से आप आगे जाके 2 नेशंस जो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे तो हम इब्राहिम अकॉर्ड को मान लेंगे। यानी अमली तौर पे हम तैयार हैं जो इसराइल मांग रहा है, और हमें आप चाहे वादे फ़रदा दे दें, और इसराइल की पोजीशन ये है कि वो वादे फ़रदा भी नहीं दे रहा है। वो इस मर्तबा ये भी नहीं कह रहा है कि हम चले सोचेंगे या आपको 2 साल बाद या 20 साल बाद बता देंगे कि हम क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते। अब अमली सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो गज़ा की जो हालत की हुई है इस वक्त, ये इस वक्त दुनिया के बदतरीन, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई शहर इतना तबाह नहीं हुआ था जितना कि अब हुआ है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो जिस नौइयत का एटम बम फेंका गया था,
اس ایکسپلوسیوز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے 5 گنا زیادہ بمباری ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اور ہم ابھی بھی 1967 کی سرحد کو صرف اشارتاً چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف تھوڑے سے کچھ تو دے دو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم سب کے سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی طرف یا اپنے عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس میں طے شدہ ہے کہ جو باتیں ڈیمانڈ کی ہیں نتن یاہو نے یا اسرائیل نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوری کی ہیں۔ چاہوں گا سکلین، کیونکہ آپ بنگلہ دیش پہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل جو ان کا ٹریبیونل تھا، اسپیشل عدالت بنائی گئی تھی، اس نے جو ہے حسینہ واجد کو سزائے موت دے دی ہے، اور بھارت ظاہر ہے وہ کم ہی امید ہے کہ وہ ایکسٹراڈائٹ کرے گا، حالانکہ ان کا معاہدہ ہے۔ آئرونیکلی یہ وہی ٹرائیبیونل ہے جس کا 2010 میں حسینہ واجد نے خود بنایا تھا، اور اس کے ذریعے جماعت اسلامی کے لوگوں کو 1971 کے وار کرائمز کے لیے جو لوگوں کو سزائے موت دلوائی گئی، بوڑھے لوگوں کو دلوائی گئی اتنے سالوں بعد جو ہے، اب یہ جو وہاں پہ بدلتے ہوئے حالات کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عامر، یہ جو ٹرائبونل، انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل جو بنگلہ دیش نے بنایا تھا اور ابھی بھی جو بنا ہوا ہے، اس میں ججز جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے آتے رہے ہیں۔ تو جب یہ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران انہوں نے اپنے مخالفین کو، یا ان کے خیال میں 1971 کی جنگ کے وقت جن لوگوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، ساری دنیا نے یہی مسئلہ اٹھایا تھا کہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے، جو اس میں طریقہ کار ہے، وہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے، یا انصاف یا کسی بھی ایک کریڈیبل جو ڈسپوزیشن آف جسٹس ہوتی ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور اس وقت اس پہ یہی تنقید ہوئی تھی۔ تو لیکن یہ کہ کیونکہ اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ ذرا یہ ایک ڈیوائن جسٹس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس ٹرائبونل کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو سزا دی، اسی ٹرائبونل کے ذریعے ان کو سزا ملی، اور انہوں نے جن لوگوں کو سزا دی تھی وہ بھی چیلنجنگ تھی، آج بھی ان کی سزا بھی چیلنج ہے، کیونکہ جو روم اسٹیچوٹ کا جو آرٹیکل 7 ہے، اس کے تحت اس کو کوٹ بھی کیا گیا انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل نے جو بنگلہ دیش میں بنایا ہے، کہ یہ وار کرائمز کے لیے جب ٹرائبونل بنیں گے تو اس معیار کے مطابق ہوں گے، اور اس جرم کے تحت یا اس سیکشن کے تحت، یعنی آرٹیکل 7 کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو جو روم اسٹیچوٹس جو ہیں ان میں ایک اس ٹرائبونل کا معیار بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، جو بنگلہ دیش کے اس جو ٹرائبونل ہے وہ اس معیار پہ بالکل پورا نہیں اترتا، اور ساری دنیا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا جو آفس آف ہیومن رائٹس ہے، اور جو ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیمیں ہیں، اور بھی جو انٹرنیشنل ادارے جو اپنی رائے دیتے ہیں، انہوں نے اس ٹرائل کو جس میں ان کو سزائے موت دی گئی حسینہ واجد کو یا حسینہ شیخ کو، یہ اس پورے کے پورے معیار کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان ایبسنشیا دیا گیا ہے، ان کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ نہیں تھا، اور ایویڈنس کسی نے کوئی کراس ایگزامن نہیں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایک یک طرفہ کارروائی ہے۔ تو اس کو آپ جسٹس کے ذریعے ایک سزائے موت دینے کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں اسے موب لنچنگ کی طرح کی، موب کورٹ نے ایک موب لنچنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ سزا کی کیونکہ اس پہ اتنے سارے کویسچن جب اٹھے ہوئے ہیں، تو اگر انڈیا کا کوئی ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ بھی ہے تو انڈیا بڑے آرام سے ایک بہت ہی انٹرنیشنل جو بھی معیار ہے اس کے مطابق جو انکار کر سکتا ہے ہینڈ اوور کرنے سے۔ مثال طور پر اگر یورپین یونین میں کوئی آدمی بیٹھا ہو، وہ صرف یہی کہے کہ جس ملک کے حوالے مجھے کرنے جا رہے وہاں پہ سزائے موت دی جاتی ہے، تو یورپین یونین اس آدمی کو اس ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو ہر ملک کے اپنے بھی کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں۔ تو اگر انڈیا یہی اعتراض کرے کہ جو حسینہ واجد کے جو بھی آپ نے ٹرائل کیا ہے، اس ٹرائل کی پروسیڈنگ اور ایویڈنس ہمیں دے، ہم اس کو ایگزامن کرنا چاہیں گے۔ ظاہر ہے انڈیا بہانے ڈھونڈے گا، مگر اس کی اور حسینہ واجد کے جو مقدمات میں ایک فرق یہ ہے کہ اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز نے بنگلہ دیش کے اندر جو 1400 جو اموات ہوئیں اس کو قبولیت دے دی ہوئی ہے کہ وہ بالکل اس کا انہوں نے نوٹس لیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے بھی، اور پھر یہ کہ وہ ان کی مشاہدات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ڈرونز استعمال کیے گئے اور مہلک ہتھیار استعمال کیے گئے،
मगर बहरहाल इंडिया के लिए इसको टालना जो है, अपने पॉलिटिकल जो उनके जो मफादात हैं, वो आजकल की दुनिया में वो आसान काम होता है। बहरहाल इसके नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन इमाम, हमारे लिए वक्त निकालने का। आप हमेशा हमारे लिए निकालते हैं, थैंक यू जी। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और दानियाल साहब, ब्रेक से पहले आमिर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि जो हम देख रहे हैं एक सिचुएशन बनती हुई, एक तरफ जो इंडिया की तरफ से उनके आर्मी चीफ या उनके जो अहम शख्सियात हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो ये कहते फिर रहे हैं कि एक तरह का थ्रेट जो है या सिंदूर 2 जो है वो मुमकिन तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात की तौसीक कर रहे हैं कि दोबारा जो है वो जंग मुसल्लत होने लगी थी और मैंने इसमें फिर किरदार अदा किया। तो अब पाकिस्तान की सख्त स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए इन दोनों सूरत हाल को देखते हुए? पाकिस्तान को कोई खतरा है इंडिया से? किसी भी किस्म की कोई एस्केलेशन हो सकती है? जी, ख़तरा तो भरपूर है। इंडिया ने एक दफ़ा नहीं, बार बार ये कहा है कि वो सिर्फ इस ताक में बैठा है, क्योंकि संदूर जो है इसको सस्पेंड नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ कहा है कि ये जारी है, इसको फ़िलहाल मुअत्तल किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जंग की हालत में हैं, और उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं वो आपने ख़ुद भी ज़िक्र किया है। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको मज़ीद वाज़े बता दिया है कि बाकायदा दूसरे हमले की तैयारी भी थी। तो मेरे ख़्याल में ये अब उनको समझ आ रही है कि अब वो वक्त गुजर गया है, और साथ में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का उन्होंने सस्पेंशन किया हुआ है वो चीज़ अभी बाकी है, हैंगिंग इन द बैलेंस है। तो इन्होंने ख़ुद ऐसे मौके बनाए हुए हैं कि किसी मौके पे भी किसी वजह से फ्लेयर अप हो सकता है। अभी मोस्ट रिसेंटली आपने देखा, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि दिल्ली में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें गाड़ी का IED ब्लास्ट हुआ है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए, और पाकिस्तान ने कंडेम किया उसको। उसकी इस दफ़ा उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, इस दफ़ा उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पाकिस्तान का और बाकी दुनिया का मौक़िफ़ था कि जब पहली दफ़ा कश्मीर में ये कत्ल व गारत हुई थी उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन दे वर ट्रिगर हैप्पी, दे जंप टू द गन, और उसका नतीजा उन्होंने ले लिया। तो इस दफ़ा थोड़ा सा उन्होंने सुलझा हुआ रिस्पॉन्स दिया, लेकिन ये क्लियर है कि जैसे ही वो इन डिफ़िकल्ट वाटर्स में से जो रूस के साथ उनकी एक पुराना ताल्लुक़ है, जो अमेरिका प्रेशराइज़ कर रहा है और टैरिफ्स लगा रहा है उनके ऊपर, और उसमें से जैसे जिस दिन निकले और उन्होंने महसूस किया कि अब वो काले बादल हमारे पे नहीं है, वो ज़रूर फिर से कोशिश करेंगे। सर साहब, मैं आपका, क्योंकि आप इकानमी में बहुत गहरी नज़र रखते हैं, मैं बाकी मामला पे भी बात करना चाह रहा हूँ, पर आपने हमारे प्रोग्राम में यहाँ 2-4 माह पहले 2-3 दफ़ा ये डराया था, समझाया था कि ये महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है। वो अब तूफ़ान आ गया है कि वो उसके जो है 7% तक का गवर्नमेंट जो है CPI के फिगर्स वगैरह दे रही है, मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे जो कमोडिटीज़ के जो मार्केट के अंदर रेट है वो कई दफ़ा 50% से लेके 150-200% तक जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ के ख़ास तौर पे वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, अगर आपको याद हो तो अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई एक तकरीबन ऑल टाइम लो पे चली गई थी, जो कि 0.3% थी, यानी 1% से कम। और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, तो ये तकरीबन महंगाई जो है ये 2000% 200%, यानी 20 गुना बढ़ चुकी है, यानी 0.3 से 6.2 तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसीलिए स्टेट बैंक जो है वो इस चीज़ की तैयारी में है कि इसका कुछ ना कुछ उनको करना पड़ना है, शायद ये डबल डिजिट्स में चले जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक फ़िगर बताता हूँ, इस साल पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये फ्लड का नाम लगा दें कि इसकी वजह से महंगाई हुई है, लेकिन जून में जो एस्टिमेट दिया है इस साल की औसतन महंगाई की, इस माली साल की, वो 7.5% है। इसका मतलब ये है कि आज तक अगर अक्टूबर के महीने तक ये 4.725% रही है, तो बकाया 8 महीनों में इसको 11% होना पड़ेगा, वो 7.5 औसतन पूरा करने के लिए जून में। तो आप ये समझें कि महंगाई बढ़ती चले जानी है और इनके पास किसी किस्म की कोई प्लान नहीं है। फ्लड का अगर ये नाम लगाते हैं तो फिर जून में इनको कैसे पता था कि 7.5 का टारगेट है? उस वक्त तो 0.3% थी। तो ये फ्लड का कोई ताल्लुक नहीं है। पहले इन्होंने जंग का भी नाम लगाने की कोशिश की, 2 दिन जब जंग हुई तो उन्होंने कहा जी अब महंगाई आ गई, तो जंग चली ही 4 दिन, तो वो तो आइडिया फेल हो गया। अब ये आ गया फ्लड की तरफ। लेकिन हकीकत ये है कि स्टेट बैंक लगातार जो है 11% रख रहा है पिछली 5 मीटिंग से, और लगातार ये कह रहा है फ्लड से बहुत पहले से
کہ یہ مہنگائی کا ایک ریلا آ رہا ہے, اس کا نام انہوں نے والیٹیلیٹی دیا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ کی ہے. جو دوبارہ میں عرض کرنا تو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کا مکمل پالیسی فیلئر ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی, اور آپ دیکھنا اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے یہ ان کا صرف ان کا اپنا اگر ٹارگٹ مان لیں 7.5%, تو پھر یہ کم از کم 11% تک جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود پھر بڑھانی پڑنی ہے اگر اس کو پازیٹیو ریل رکھنا ہے. تو یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں ایک رام کہانی کے پاکستان کی اکانومی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے, جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو بالکل فورن انویسٹمنٹ کا بھی آپ بتا دیجیے گا, بالکل وہ منسکیول آگے سے بھی کم ہو گئی ہے. ساتھ میں یہ جو ٹوین ٹاورز جو ڈیفیسٹ کے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی 700 ملین کے قریب ہو گیا ہے ڈالرز کا, اور جو آپ کا ٹریڈ گیپ ہے وہ 12 بلین ڈالرز کے قریب ہو گیا ہے, اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں 14% بڑھ گئے ہیں وفاق کے. تو یہ اوورآل ہمیں ذرا اس سے پہلے کہ ہم NFC وغیرہ پہ جائیں اس پہ بتائیے گا کہ کدھر جا رہی ہے اکانومی. یہ جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ہم بھی کاسٹ کٹنگ کریں گے, اس میں سے آج تک 1 روپیہ نہیں ثابت کر سکے, بلکہ پچھلے سال میں 10 ٹریلین روپیز مزید قرض لے لیا گیا, یعنی مزید قرض سے قرض کے بوجھ تک نہ کہ اس کو کم کیا گیا. تو وہ فگر کا ہیر پھیر سے بتا دیتے ہیں GDP کا اتنا پرسنٹیج کم ہو گیا وہ, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ نامنل ٹرمز میں ہمارا ڈیٹ جو ہے 10 ٹریلین اور بڑھ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ اچھا ہے کہ آپ نے لیڈ آن انٹو NFC کر دی, کیونکہ یہ بھی وجہ ہے. تو ان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اگر یہ شرح سود دوبارہ بڑھے گی مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, تو پھر سے یہ انٹرسٹ پیمنٹس اور بڑھ جائیں گی. تو اس میں رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا. جو FBR ہے اس کا ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو سکا, ابھی 200 بلین کا خسارہ آ گیا. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 26% پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی ہے, جو پہلے ہی سب سے لوئسٹ لیول تھی. یعنی اب گرتے چلے جا رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کڑوا گھونٹ بھرا گیا ہے یہ کہ جی یہ چلیں, پچھلی حکومت تو بالکل دیوالیہ نکالنے لگی تھی, تو یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ چیمبروں میں رہے ہیں, ان کی زبان بولتے ہیں, پتلی گلیاں سمجھتے ہیں, ان کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ چلے ہمارے جیسے ہی ہیں, تو اکانومی کو کسی طرح یہ لوگوں سے ٹیکس بھی لے دیں اور کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے تو پاکستان کی ذرا بہتر ہو جائے اکانومی. اس سارے کا تو بالکل برعکس ہو رہا ہے. تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا ہے. اب 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. گروتھ جو ہے وہ 2% سے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. مختلف ہیلے بہانوں سے استعمال کر کے یہ جو ورلڈ بینک بھی بتا چکا ہے کہ پاکستان کا پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. فنانس منسٹر میٹنگز کال کر چکا ہے کہ جی آپ کیوں 10 سال پرانے اعداد و شمار دے رہے ہیں. تو یہ ہیر پھیر زیادہ دیر چلنا نہیں. اب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی دیر یہ ان امپلائمنٹ لیبر فورس سروے چھپا لیں گے. اب یہ 5واں سال جا رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا IMF کو کہ ہم جون میں آپ کو فگر دے دیں گے. اب آپ دیکھیں اکتوبر ختم ہو گیا, نومبر ختم ہونے کو جا رہا ہے, لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے جڑواں ہوتے ہیں, ایک جھوٹ آپ بولتے ہیں اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کور کرنے کے لیے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لانگ, شاید چند مہینوں کی بات ہے کہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دینا کہ بھئی وہ کدھر ہے. اب سٹیبلائزیشن ہمیں سنتے ہوئے 4 سال تو ہو گئے, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آ گئی تھی. تو پھر آپ کا کیا کمال ہے, وہ کدھر ہے ٹیک آف سٹیج, وہ کب آئے گا, کیسے آئے گا. یہ صرف MOUs کا جو ہے نا اور یہ پتوں کی سیاست جو ہے اس سے کام نہیں چلنا. زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے خطے اور بین الاقوامی سچویشن ہے کہ ہم اگر اکنامکلی ولنریبل ہوں گے تو یہ جس طرح ہمارے پہ پریشر آئے گا جی ISF میں فوجیں بھیجیں, پھر ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈر کے اوپر ایک جنگ کی صورتحال ہے. سو اس موقع پہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے ہماری اکنامک سچویشن کہ یہ ہم اگر اسٹرینگتھنڈ نہیں ہوں گے تو یہ بڑے فیصلے شاید نہ کر پائیں گے. میں چاہوں گا ابھی یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ہم نے ابتدائیے میں بھی بیان دکھایا کہ MQM کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا لوکل باڈیز کا, تو اب آپ اس کی آئینی ترمیم لے کے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر NFC پہ پاپولیشن کو ڈیوالو کرنے پہ اور لوکل باڈیز پہ بالکل ترمیم تو آ سکتی ہے, مگر اگر کنسنسس ہو, کنسنسس مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں NFC کی بھی بات کر لیں,
مگر ڈیولوشن جو ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے 140 میں کہ پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے کہ جو ہے فائنینشیل ڈیولوشن بھی وہ آپ صوبوں کو کریں، پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے، اچھی بات ہے اگر اور مضبوط کر لیں، پر پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوکل باڈیز امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ کانسٹیٹیوشنل کمی کوئی بھی نہیں ہے، کمی ہماری سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ شروع ہوئی ثاقب نثار سے۔ یہ جو شاہ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی شاید استعفیٰ دے دیا ہے سپریم کورٹ سے، جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک بہت اعلیٰ فیصلہ لکھا تھا جیل روڈ کی ایک اوور پاس کے حوالے سے، منصور علی شاہ صاحب، جس میں انہوں نے تمام یہ قوانین طے کر دیے تھے۔ 140A میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو ثاقب نثار صاحب نے پہلی ہی سٹنگ میں سیٹ اسائڈ کر دیا، اور پھر ایک ایسا اود پتنگ فیصلہ دے دیا جس میں انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو ریگولیٹر ڈکلیئر کر دیا لوکل گورنمنٹ کا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے، پولیس مین نہیں ہے ٹریفک لائٹ پہ کہ یہ ہری بتی ہے، یہ پیلی بتی آپ جا سکتے ہیں، آپ رک جائیں۔ تو اس میں نیچرلی اس کا ایڈوانٹیج لیا پھر سب نے، اور سب نے اپنی اپنی منمانی کی، اور 140A جو ہے دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس کے بعد کشتواڑ، یہ جو گلزار صاحب تھے انہوں نے آخری دن پہ جا کے کراچی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کر دیا، اور یہ جو بندیال صاحب ہیں یہ بھی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا فیصلہ کر گئے کہ جی وہ بحال کر دیے۔ لیکن جو اصل کوسچن ہے انٹر ٹیمپرل، کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے 140A میں کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو، یہ جو اینڈ ڈیوالو ہے یہ آپشنل نہیں ہے، یہ جڑواں ہے۔ تو آپ قانون نہیں بنا سکتے ٹو سینٹرلائز جب آپ نے اینڈ ڈیوالو کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپ انٹل 140A کے ایڈونٹ کے جو کہ یہ مشرف دور میں آیا اور بعد میں یہ یونینمسلی پاس ہوا پارلیمنٹ میں، جس کے اوپر کسی کے کان پٹی کے اوپر کوئی پستول نہیں تھا، تو اس وقت کے جتنے بھی قانون کے مطابق جو 2001 کا قانون تھا وہ ساری چیزیں پروٹیکٹڈ تھیں۔ یہاں پر جوڈیشل فیلئر ہے، اگر یہ جوڈیشل فیلئر نہ ہوا ہوتا، یہ پوری انٹرپریٹیشن کی گئی ہوتی، تو آج پاکستان کی شکل مختلف ہونی تھی۔ جو صاحب جوڈیشل فیلئر تو آپ کہتے ہیں، مگر یہ اگر جوڈیشل انفورسمنٹ بھی آ جائے، مگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس کی لیمٹس ہیں، یہاں بڑے بڑے فیصلے نہیں امپلیمنٹ ہوئے، اور گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی نیت ہی نہ ہو کہ جو بھی اختیار میں یہاں ہوتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہ ڈیوالو کر کے اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا، ورنہ آئین اور قانون، اور ویسے بھی دنیا بھر میں یہ کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں ہے کہ لوکل باڈیز کے بغیر ترقی ہوئی ہو۔ آپ کی بات یہ درست ہے بالکل۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو چیپٹر والی بات کرتے ہیں نا کہ 140A کو چیپٹر بنا دیں، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں چیپٹر ہے پورا لوکل گورنمنٹ پہ، وہاں بھی آج کل لوکل گورنمنٹ بیچاری ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں چل رہی ہے۔ اس میں مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے ایسا سسٹم انسٹال کر دیا تھا، اس کے قوانین بنا دیے تھے، تیار کر کے چلا کے پورے 2 ٹینیور کے لیے 2 الیکشن کروا کے، تو اس میں اگر سپریم کورٹ سٹیپ ان کرتی تو عین ممکن ہے لوگ تو ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا فرق ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے۔ میں آپ کو سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کا وزن کا ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو پولیس ڈسٹرکٹ پولیس کمپلینٹس اینڈ پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ قائم کریں، اس میں ممبرز ہیں ضلع کونسل کے۔ تو انتظامیہ نے اس فیصلے سے بچنے کے لیے عمران خان کو بیوقوف بنا کے وہاں پر پوری لوکل گورنمنٹ ہی تحصیل کی حد تک ختم کر دی کہ ڈسٹرکٹ کونسل رہے گا ہی نہیں، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ لٹکا رہے۔ یعنی اس حد تک یہ جا سکتے ہیں، اور وہ یا پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا، آپ کو پتہ ہے پنجاب نے بھی تحصیل تک مدم کر دی ہے۔ سو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وزن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے پورا پاکستان مفلوج کر دیا ہے ایک اس انتظامی حلقے نے۔ میں کیونکہ وقت محدود ہے کہ جب یہ دنیا بھر میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ایک بنیادی سی بات ہے کہ اگر پتوکی کے اندر یا کسی جگہ کسی علاقے کے اندر بھی مقامی طور پہ لوگوں ان کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو سنے بغیر جب لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہو پاتا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی یہ جو ولنریبلٹی انڈیکس ایک جو ہے یہ برطانوی ایجنسی نے کروائی ہے، اس کا یہ جو گیا ہے کہ اس وقت اتنی جو غربت تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہاں 42% ہے، مگر اس کا جو سپریڈ ہے کچھ علاقوں میں اتنا زیادہ ہے کہ بلوچستان فار ایگزامپل جہاں پہ پہلے ہی ایک بڑی حساس سچویشن ہے، وہاں 17 اضلاع ایسے ہیں جو کہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ اگر آپ ربیہ اگر پڑھ دیں اس کی تفصیلات۔ جی بیسیکلی جی یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو انسانی ترقی ہے وہ پنجاب تک محدود ہے، اور بلوچستان خیبر پختونخوا یہ 2 صوبے ہیں جو ابتر صورتحال میں، جیسے بلوچستان جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے 17 اضلاع کی حالت جو ہے وہ بہت بدترین ہے،
اور پنجاب کے کسی بھی ضلع کی یہ صورتحال نہیں ہے. اور رپورٹ جو یہ 6 شعبوں پر پہلے ساؤتھ پنجاب جو تھا وہ بلوچستان سے بھی کئی چیزوں میں پیچھے تھا. اب یہ جو سروے آیا ہے اس کے مطابق پنجاب کے اندر ایون ساؤتھ پنجاب اس لیول پہ نہیں ہے, بلوچستان بہت جی. اور عامر صاحب جس میں جو سب سے زیادہ کمزور ترین اضلاع ہیں وہ خزدار ہے, کوہستان ہے, جوب ہے, کولو ہے, یہ ہیں, اور سندھ کے کسی ایک ضلع کا سارے بلوچستان کے ہیں. جی. تو جو صورتحال ہے وہ ان 2 صوبوں میں جو ہے وہ بہت سنگین ہے. جی یہ سارے موسیٰ خیل, ڈیرہ بگٹی, قلعہ سیف اللہ, کلات, تھرپارکر, جھلمکسی, پنجگور, یہ تمام بلوچستان کے علاقے ہیں. یہ پھر شمالی وزیرستان کے پی میں آ جاتا ہے, پھر خاران, ہرنائی, پھر بلوچستان ہے سارا. جو سب یہ اوورآل یہ آپ تو ہمیشہ اس کے دائی رہے ہیں اور یہی کہتے رہے ہیں. ابھی ان رائٹنگ آ گیا ہے کہ یہ ولنریبلٹی انڈیکس جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں. آپ تو حیران نہیں ہیں, پر کیا واٹ آر دی لیسنز دیٹ وی شوڈ لرن فرام ہیئر؟ جی 2001 اور 2002 میں جب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو اس وقت پہلی دفعہ پاکستان میں صوبائی سطح پر پروونشل فائنانس کمیشنز انٹروڈیوس ہوئیں. ان کے فارمولے میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ بیکورڈنس کو کیا ترجیح دینی ہے. تو اس میں ہر صوبے نے اپنا ترجمانی کی. اس میں 10 سے لے کے 20% تک پورا جو پروونشل بجٹ جو ڈیوالو ہونا تھا ڈسٹرکٹس پہ وہ بیکورڈ ایریاز کو زیادہ ملنا تھا تاکہ وہ کیچ اپ کر کے تو برابری کی تقسیم ہو سکے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے نظام کو تباہ کیا ویسے ویسے پروونشل فائنانس کمیشن کو تباہ کیا. اور جب یہ لوکل گورنمنٹس نہیں تھی اس وقت ایڈمنسٹریٹرز لگا کے تو وہاں جو لوکل ایم پی ایم این اے تھے ان کو یہ فنڈز بانٹ دیے جاتے تھے کہ آپ اپنی ترقیاتی منصوبے دیں, اور زیادہ تر وہ ٹھیکیداروں کی نظر ہو جاتی تھی. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کھڈے اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو اس وقت بنی ہوئی ہے پورے پنجاب میں. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نظام رائج رہتا تو اس میں یہ تھا کہ پہلے فیصلہ کرنا تھا کہ کتنے سالوں میں ان بیکورڈ ایریاز کا جن کا باقاعدہ جانچا گیا تھا, جیسے ابھی یہ آپ بتا رہے ہیں اس وقت بھی یہ تیار کیا گیا تھا, اور ان کو کیسے اپ ٹو سپیڈ لانا ہے. تو ان میں ان کو پیسے جانے تھے اور انہوں نے مقامی اپنے فیصلے کرنے تھے اور اپنی ترقی کو بروئے کار لانا تھا. وہ سارا سسپینڈ کر دیا گیا اور آنن فانن یہ ہوا میں ٹرینیں اور یہ شیشے کی ٹرینیں اور یہ عرق گلاب چھنکا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا موغلیہ شہنشاہ یہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ شاید اگر مقامی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا وہ کبھی نہ کرتے. یہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ عام آدمی کو یہ اشتہاری کیمپین اس طرح کی جو ہوتی ہے نا شیشے کی ٹرینے سے وہ شیشے میں جلدی اتر جاتے ہیں کہ آپ نے صوبوں کا جو ہے اکانومی کو یا ٹیکس کو ایکسپینشن یا باقی یہ جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر عام آدمی وہ اس کے اندر نہیں انٹرسٹڈ ہوتا. یہ شیشے میں اتارنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن میرے خیال میں عامر صاحب اس کا نتیجہ بھی تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ولنریبلٹی انڈیکس کسی کو بنا کے دینا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس میں کہاں وزن رکھنا چاہتے ہیں اپنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رسپانسبل حکومت ہو تو یہ جو ماضی کی پورک بیرل پالیٹکس یہ ایک گالی ہے دنیا کی سیاست میں جو کہ روڑیاں بانٹ کے تو سستی شہرت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے پیسوں سے سخی تقسیم کرنا, ایسا کبھی کوئی ملک ترقی کر نہیں سکا. تو یہ اب ہمارے سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم نے پورے ایشیا سے تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب آپ بتائیں سری لنکا, بنگلہ دیش جیسے جن ملکوں میں دیوالیے نکل گئے ہیں وہ ہم سے کدھر آگے چلے گئے ہیں. تو ہم یہ ٹھیک ہے آپ یہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے. آپ دیکھیں عرق گلاب تو چھڑکا جا رہا ہے جو ہے اس میں ان کے یہاں کہاں عرق گلاب کوئی پھینک پا رہا ہے. ٹھیک ہے جی اسی میں خوش رہیں. پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں اب یہ کوئی حال تو نہیں ہے ویسے پالیسی کا. جی بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ایکسکلوسیو ہم سے گفتگو کی, اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.